مفتی صاحب فتوے سے رجوع کے بارے میں آج کے ساتھ وقت میں کچھ تفصیلات بتائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ اگر مفتی کے فتوے میں غلطی ظاہر ہو جائے اور وہ سمجھ جائے کہ میرا یہ فتویٰ غلط ہے، تو پتہ چل جائے میرا فتویٰ کیا ہے، غلط ہے، تو اب اسے رجوع کرنا اس کے اوپر واجب ہے. رجوع کرنا اس کے اوپر اور غلط فتوے سے رجوع کرنے میں وہ نہ شرمائے. اس کی دلیل عمر ان کا وہ خط ہے جو ابو صاحب کی طرف لے جائے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی دلیل حضرت عمر کا وہ خط ہے جو ابو صاحب کی طرف بھیجا تھا. اس میں نے کیا ان کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ کل گزشتہ آپ ایک فیصلہ کر لیں اور اس فیصلے کے کرنے کے بعد آپ اس میں غور فکر کریں، غور فکر کر لیں کہ نتیجے میں اللہ آپ کو حق کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے اور پتہ چل جائے کہ پہلا والا فیصلہ میرا غلط ہے. ٹھیک، تو پہلے والا فیصلہ آپ کو اس سے رجوع کرنے سے ہرگز نہ روکے، ہرگز نہ ہاں، اس لیے کہ حق قدیم ہے. حق اور حق کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، حق کو کوئی چیز ختم. ٹھیک ہے، لہذا حق کی طرف واپس آ جانا یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آدمی باطل میں آگے بڑھتا جائے. سماجی آگے بڑھنے کو کہتے ہیں. حق کی طرف واپس پلٹنا یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی آپ باطل میں آگے بڑھتا جائے. ٹھیک، اس لیے اگر تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کے بعد پتہ چلے غلط ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے رجوع کرنے میں ذرہ برابر بھی تمہیں شرمانا نہیں چاہیے. اللہ. اب اگر مفتی نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تو مستفتی اس پہ عمل کر سکے گا یا نہیں؟ ٹھیک، تو اس کی تفصیل ہے کہ اگر مستفتی نے اس پہ ابھی عمل نہیں کیا اور مفتی نے رجوع کر لیا، اب اس پہ عمل کرنا جائز نہیں، اس پہ عمل کرنا جائز ہو. اور اگر وہ عمل کر چکا ہے یہاں تک کہ نکاح بھی کر چکا ہے، ٹھیک، لیکن یہ فتویٰ جسے رجوع کیا ہے مفتی نے یہ دلیل قطعی نص قطعی کے خلاف تھا، تو اب اس عمل کو توڑنا لازم ہوگا. اس عمل کو اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کا وہ واقعہ کہ ایک آدمی جوڑے کے بچے نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا. کیا کر لیا؟ اور اس کے بعد اس کی والدہ کو دیکھ کے وہ اس کو بھاگ گئی، پسند آ گئی اس کو. تو اس نے عبداللہ بن مسعود سے فتویٰ مانگا، مسئلہ پوچھا کہ مجھے تو اس طرح اس کی ماں ساس پسند آئی ہے، اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا تم کر سکتے ہو، اس کو طلاق دے دو، اس کے ساتھ نکاح کر لو. تو اس نے کیا کہ بیٹی کو چھوڑ کے ماں کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے اولاد بھی ہوئی. پھر جب عبداللہ بن مسعود ہو مدینہ منورہ آئے، وہاں علماء سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا تو حلال نہیں ہے. تو حلال ہاں، ٹھیک ہے، وہ تو ساس ہے اور ساس میں وہ حلال نہیں کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرتی وہ کیا ہو جائے گی؟ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود ان کے فتوے یہ تعویل کی ہے کہ ممکن ہے ربیبہ کا جو استثناء ہے اس میں انہوں نے ساس کو بھی شامل کر لیا، ساس کو بھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا، تو بہرحال یہاں کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود ان کا فتویٰ نص قطعی کے خلاف تھا، نص قطعی کے خلاف. تو انہوں نے کیا کر لیا؟ ایک تو فتوے سے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا، اور فتوے سے رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو کہہ دیا کہ بھئی یہ ساس تیرے لیے حلال نہیں ہے.
اس کو جدا کر دو، اس کو کیا کر دو؟ جدا کر دو۔ رجوع بھی کر لیا اور اس کا نکاح بھی کیا کر دیا؟ توڑوا دیا، ٹھیک؟ تو اگر فتویٰ نشر قطعی کے خلاف ہو اور اس پہ مستفتی نے عمل کیا ہو تو عمل کو توڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ مسئلہ اجتہادی اختلافی ہو جس سے مفتی نے رجوع کر لیا، جس سے مفتی نے رجوع کر لیا، وہ اجتہادی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر اس پہ اگر مستفتی نے عمل کیا ہے تو اس عمل کو توڑا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے نکاح کیا ہے تو اس نکاح کو بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فیصلہ ہے جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے، آج بھی آیا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقی بہن بھائیوں کو ایک ثلث میں ماں شریک بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ شریک کیا۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ حقیقی بہن بھائیوں کو ایک تہائی میں ماں شریک بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ شریک کیا۔ تو وہاں ایک آدمی موجود تھا، اس نے کہا پچھلے سال تو آپ نے اس طرح فیصلہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، پہلے بھی گزر چکا ہے، انہوں نے کہا میں نے کس طرح فیصلہ کیا تھا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ نے ایک تہائی، ایک ثلث آپ نے ماں شریک بھائیوں کو دیا تھا اور حقیقی بہن بھائیوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ تو اس پہ عمر فرمانے لگے کہ وہ فیصلہ اسی طرح برقرار رہے گا جیسے میں نے کیا تھا، اور اس پہ اس طرح عمل ہوگا جیسے میں نے کر لیا، ٹھیک؟ تو اب ظاہر ہے پہلا مسئلہ بھی اجتہادی تھا، یہ بھی کیا تھا؟ اجتہادی تھا۔ پہلے آپ کا اجتہاد اور طرح تھا، اب آپ کا اجتہاد بدل گیا اور طرح ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پہلے والے مسئلے کو ختم، فیصلے کو ختم نہیں کیا، ٹھیک؟ اور آپ نے پڑھا ہے کہ افتاء اور قضا ایک چیز ہے نا، ٹھیک ہے؟ افتاء قضا فرق ہوا ہو تو آپ پڑھ چکے اپنی جگہ، لیکن اس سلسلے میں دونوں کیا ہے؟ شروع میں تو آپ نے 4 فرق پڑھے، لیکن اس سلسلے میں جیسے آپ نے کل پڑھا تھا کہ جیسے فیصلے میں ظلم کرنا، ٹھیک ہے، اور حق فیصلہ نہ کرنا یا جہالت پہ فیصلہ کرنا، ٹھیک، یہ ظلم ہے، آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، تو ایسا ہی بغیر علم کے فتویٰ دینا اور جان کے غلط فتویٰ دینا، یہ بھی آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ایسا ہی اس سلسلے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اجتہادی مسئلہ تھا، تو اس لیے جب آپ کا اجتہاد بدلا، آپ نے پہلے والے فیصلے کو توڑا نہیں۔ ایسا ہی مفتی اجتہاد کی وجہ سے اگر اس کا فتویٰ بدل جائے اور وہ پہلے فتوے سے رجوع کر لے، اس پہ اگر مستفتی عمل کر چکا ہو تو اس کو توڑا نہیں جائے۔ یہ بات ہو چکی۔ یہ تو کچھ صورت میں کہ ایک آدمی مفتی مجتہد ہے اور اس کا اجتہاد بدلا، اس کی رائے بدلی، ٹھیک ہے، تو پہلے اس نے جو فتویٰ دیا تھا اسے اس کی یہ تفصیل۔ اب ایک آدمی مقلد ہے، کسی مجتہد کی پیروی کر رہا ہے، اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں جس مذہب پہ اور جس قول پہ میں فتویٰ دے رہا ہوں یہ میرے امام کا قول ہے، اس کا مذہب ہے، ٹھیک؟ اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو میرے امام کا مذہب نہیں تھا، اس کا قول نہیں تھا، لہٰذا اس نے سے کیا کیا لیا؟ رجوع کر لیا، ٹھیک؟ تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا حکم جو اجتہادی مسئلے والا ہے، اجتہادی مسئلے والا ہے کہ مستفتی اس پہ اگر عمل کر چکا ہے، عمل نہیں کیا پھر تو عمل کرنا جائز نہیں ہے، عمل کر چکا ہے تب اس کو عمل کو توڑنا لازم نہیں ہے، ٹھیک؟ لیکن حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سلسلے میں
اگر مستفتی اس پہ عمل کر چکے اس کو عمل کو توڑنا لازم ہے، اس لیے کہ مقلد کے لیے اس کی امام کی نص اور کسی مسئلے کی صراحت یہ اس طرح ہے جیسے شرعی نص، جیسے ٹھیک ہے، تو جیسے مجتہد کا سابقہ فتویٰ اگر نص قطعی کے خلاف ہے اور اس کو مستفتی عمل کرے، ابھی آپ نے پڑھ لیا، اس کو توڑا جائے گا، تو یہاں بھی اس کو کیا کیا جائے گا؟ توڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مستفتی کو اطلاع کرنا، رجوع کی اطلاع کرنا، خبر دینا، اس کو مطلع کرنا، یہ کیسا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں دلیل حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حسن بن زیاد لؤلؤی کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بار تو انہوں نے کسی آدمی کو فتویٰ دیا اور پھر پتہ چلا میرا فتویٰ غلط ہے، تو آدمی کا پتہ نہیں چلا کس آدمی کو میں نے فتویٰ دیا ہے، آدمی ان کے ذہن میں نہیں رہا کون سا آدمی تھا، تو انہوں نے کیا کہا، ایک آدمی کو اجرت دی، اجرت، اور اس کو کہا کہ بھئی تم اعلان کرتے جاؤ کہ فلانے دن جس آدمی کو حسن بن زیاد نے یہ فلانا فتویٰ دیا ہے وہ غلط ہے اور اس فتوے سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، لہذا مستفتی اس پہ عمل نہ کرے اس وقت تک جب تک اس کے پاس نہ آ جائے، ان کے پاس حسن بن زیاد۔ چنانچہ اس وقت تک انہوں نے فتویٰ دینا ہی چھوڑ دیا تھا، فتویٰ نہیں دیتے جب تک مستفتی واپس نہ آئے۔ چنانچہ مستفتی جو واپس آیا اس کو دوسرا فتویٰ، ٹھیک، جن کی رائے جو بدل گئی تھی اس کے مطابق وہ فتویٰ ان کو بتا دیا کہ اب فتویٰ یہ ہے، تو اس کے مطابق اس کے بعد پھر انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا تھا، ان سے پہلے انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا تھا اور بے چین تھے جب تک مستفتی واپس آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی چیزیں تقی صاحب نے جو محنت کی ہوئی ہے کیا اس سلسلے میں احتیاط کرے، یہ لوگ مختلف مسئلہ پوچھے، ہم کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں کہ مجھے نہیں آتا، بستی ہوگی، ٹھیک، نہیں آتا سے بستی نہیں ہوگی، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور میرے سامنے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جو فلانے کی یہ بڑی اچھی عادت ہے فلانے مفتی صاحب کی، کوئی مسئلہ پوچھو ان کے ذہن میں نہیں ہو، صاف کہنے مجھے نہیں آتا، اور کہنا بھی ایسا چاہیے، کہنا بھی لوگ کہتے ہیں، کہنا بھی ایسا چاہیے، ٹھیک۔ تو یہ ایک نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے، آپ کہتے ہیں بجلی ہوگی، ٹھیک، اس کی بجلی اتنی نہیں ہوگی جتنی اگر غلط پتہ ہے ابھی اس کی بجلی، پھر آدمی کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، جیسے میں فقاریہ کا واقعہ آپ کو سنایا، ٹھیک ہے۔ جو دوسرے ساتھی نے کہا تھا کہ ہر جیسا نہیں، قال مالک ہا کذا وقال فلانا وقال شافعی ہا کذا وقال فلان ہا کذا، اور پھر بعد میں جب میں نے کہا چلو دیکھ لیتے کتاب میں دیکھ لیتا، ہم نے مسئلہ دیکھا تو اس کے خلاف تھا، ٹھیک، تو وہ آدمی پہلے دوست تھا پھر دشمن بنا اور کیوں ہے کہ اس کی طرف، ٹھیک ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے تھے اور گپ لگاتے تھے، دوستی تھی، وہ دوستی کیوں بن گئی، تو اس لیے نا یہ بات اللہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے کہ لا ادری کہنے میں جو ہم شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، ٹھیک، اس سے وہ شرم، ٹھیک، اور وہ بجلی کہیں بڑھ کر ایک غلط جواب آدمی کا، اور اس طرح بھی صاف کہتے مجھے نہیں آتا، پھر لوگ آتے ہیں کہ بھائی وہ اگر مسئلہ ذہن میں نہ ہو اپنی طرف سے پھر جو ہے نا شاید میں نہیں کرتا، شاید میں صاف جو ہے نا وہ کہتے مجھے نہیں، بہرحال، اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں آتا، تو کہتے بھائی ابھی ذہن میں مستحضر نہیں ہے، جیسے علماء کہتے ہیں ذہن میں مستحضر، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا اچھے الفاظ کے ساتھ، ابھی مستحضر نہیں، بعض کہتے ہیں ابھی شرح صدر نہیں ہو رہا، شرح صدر نہیں ہو رہا، اب وہ بھی سفر میں، ہاں ظاہر ہے سفر بھی جلدی کی نشانی ہے، جیسے مفتی جلدی میں ہو تو اسے نہیں پوچھنا چاہیے، استفتاء کے عذاب میں آگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر آپ مفتی فتوے سے رجوع کر لیں مستفتی کو بتائیں۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر مفتی کسی کو غلط فتویٰ دے اور وہ کوئی چیز یا مال تلف کرنے سے متعلق ہو،
اور اس کے نتیجے مستفی وہ چیز تلف کر دے، ضائع کر دے، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا کہ مفتی کا فتویٰ تو کیا تھا، غلط تھا، ٹھیک، مجھے یہ چیز تلف نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اب مفتی اس کا ضامن ہوگا یا نہیں، اس مال کا جو اس نے تلف کیا مستفی نے، اس کا ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حافظ ابن صلاح نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کسی بڑے بزرگ کے حوالے سے، اپنے سے سینئر بزرگ کے حوالے سے، ٹھیک، کہ اگر مفتی فتویٰ دینے کا اہل تھا پھر تو ضامن ہوگا مفتی، اور اگر وہ فتوے دینے کا، کیونکہ پھر مستفی کا قصور نہیں ہوگا نا اس کی طرف رجوع کرنے میں، اور اگر وہ اہل نہیں تھا تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں مستفی کا قصور ہے کہ اس نے ڈھیر اہل آدمی کی طرف فتوے میں رجوع کیا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اپنا نقصان خود کیا۔ تقی صاحب کہتے ہیں کہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری کچھ تفصیل ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کتاب میں نقل کرنے کے بعد اس کو برقرار رکھی، البتہ زمان والی بات کی نفی کی، زمان والی بات کی، ہاں، کہ مفتی کے اوپر کوئی زمان کے معنی نہیں ہے۔ اور اب آخر میں یہ بات پھر فتوے کے احکام جو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر فتویٰ دینے کا طریقہ شروع ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ طریقہ، منہج، احکام آج تک اس سبق تک جو میں کہہ رہا ہوں ختم ہو جائے گا کہ مفتی آیا فتویٰ دینے پر اجرت پیسے لے سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک، تو اس سلسلے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت تقی صاحب کہ زبانی فتویٰ دے کسی کو، زبانی، اس پہ تو پیسے نہیں لے سکتا، البتہ اگر لکھ کے دے تو اجرت مثل لے سکتا ہے، اجرت یعنی اتنی لکھائی عام طور پہ کوئی کاتب کرے، اجرت مثل کا یہ مطلب عام طور پر اگر کوئی کاتب اتنی لکھائی کرے جتنی لکھائی فتوے میں ہوئی ہے تو وہ کتنے پیسوں کا مستحق ہوتا ہے، اور کتنے پیسے وہ لیتا ہے، اتنے پیسے وہ لے سکتا ہے، ٹھیک، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ لے گا تو یہ نفس فتوے پہ پیسے لینے کو مترادف ہوگا جو جائز نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر اس سے رک جائے تو یہ کیا ہے، یہ اولا اور بہتر ہے، لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ جب مفتی کے اوپر فتویٰ دینا فرض عین نہ ہو، فتویٰ دینا فرض، اور اس کے پاس کفایت کی روزی نہ ہو، دونوں قید ہیں، کفایت کی روزی نہ ہو جو اس کے لیے ضروریات کے لیے پوری ہو، تو اگر اتنی روزی نہیں، ٹھیک، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، پھر جو ہے وہ فتوے پہ پیسے لے سکتا ہے، کس پہ؟ لکھنے پہ پیسے لے سکتا ہے، ٹھیک، یہ اس صورت میں کہ جب اس کے اوپر فتویٰ فرض عین نہ ہو اور اس کی کفایت کی روزی اس کے پاس نہ ہو، اگر ہو تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے پیسے لینا کیا ہوگا، حرام۔ تقی صاحب نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مستفتی کو صاف کہہ رہے کہ بھئی زبان سے فتویٰ دینا میری ذمہ داری ہے اور ہاتھ سے لکھنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ کہتے لکھ لو تو اجرت مثل لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی لینا بہتر نہیں ہے۔ جیسے قاضی جو ہے نا، قاضی وہ اگر کسی کے لیے دستاویز لے کے فیصلے کی کیا دستاویز لے کے تو اس پہ وہ اجرت مثل لے سکتا ہے۔ اچھا جی، قاضی اور حاکم تو ہدیہ کسی کی طرف سے نہیں لے سکتے، مفتی ہدیہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہے مفتی لے سکتا ہے، کیوں؟ وہ دونوں حکم کو نافذ کرنے والے ہیں، جب ہدیہ لیں گے اس پہ کیا نافذ کریں گے؟ نرم پڑ جائیں گے نا، اور یہ تو اللہ کا حکم بتاتے ہیں، مفتی اللہ کا حکم بتاتا ہے، تو لہٰذا ہدیہ اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہاں اگر کوئی آدمی اس قسم کا ہے کہ وہ ہدیہ اس لیے دے رہا ہے کہ مطلب کا فتویٰ لے لے، مطلب کا، ٹھیک، اور مفتی اس کو سمجھ جائے کہ یہ مجھے اس لیے دے رہا ہے کہ مطلب کا فتویٰ لینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ رشوت ہوگا، یہ ہدیہ، اور پھر لینا جائز نہیں ہوگا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے لوگ اس بات پر اتفاق کر لے کہ بھئی قاضی اور مفتی
یہ باقی مشاغل چھوڑ کے اپنے آپ کو ہمارے لیے فارغ کر دے اور ہم ان کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہوگا، ایسا کرنا ہاں، کیونکہ یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے لیے اس کی کوئی ذمہ داری، کوئی خدمت کرتے ہوئے، ڈیوٹی کرتے ہوئے محبوس ہو، ٹھیک، اور وہ پھر کمائی پہ قادر نہ ہو، اس کی وجہ سے کمائی پہ قادر نہ ہو، تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے اوپر ایسے مفتی اور ایسے قاضی اور ایسے مدرس اور ایسے آدمی کا وظیفہ لازم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، خطیب بغدادی رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ جتنے بھی معلمین ہیں، مدرسین ہیں، ٹھیک، اور ایسے ہی مفتیان ہیں جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شرعی احکام بندوں کی طرف آئے ہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، ان کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مدرسین، معلمین اور مفتیوں اور قاضیوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا. ٹھیک، وہ وظیفہ کیا تھا؟ سالانہ 100 دینار، سالانہ جو ماہانہ کوئی 8.25 دینار بنتے ہیں، اور دینار کو سونے کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو 1 درہم کا ایک بکرا ملتا تھا. ٹھیک، جیسے کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، غالباً حکیم بن حزام نام تھا یا کوئی اور نام تھا، کہ جاؤ میرے لیے جو ہے وہ کیا قربانی کا بکرا لے آؤ یا ویسے بکرا خرید لاؤ. 2 درہم دیے. وہ جا کے اس نے کیا کر دیا، 1 درہم کا جو کیا کر دیا بکرا خریدا، اور پھر 2 درہم کا کیا کر دیا، بیچ دیا. اس طرح تجارت بھی کی، بکرا بھی لیا ہے اور پھر نفع بھی کما لیا ہے. پھر رسول اللہ کو بتا بھی دیا کہ میں تو بکرا بھی لایا، اس طرح اس کا تجارت کرتے ہوئے نفع بھی کما لایا. تو اگر درہم کا بکرا ملتا تھا، زیادہ سے 2 درہم کا بکری اور بکرا، تو پھر دینار تو اس سے کئی بڑھ کر تھا. ٹھیک ہے، ماہانہ آدمی کو ملے تو اس میں جو کتنے بکرے آ سکتے، اور ایک بکرا آج کل اس دور میں کتنے کا ہے؟ کم از کم سستے کا چھوٹا سا بکرا جو ہے 10,000 سے کم کا ملتا نہیں ہے. تو ایسے کئی بکرے ملاؤ، ماہانہ جو ہے وہ تو لاکھ سے اوپر تنخواہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر تمہارے فاروق انہوں نے مدرسین، معلمین اور مفتیوں کی تنخواہ مقرر کی تھی، تو حاکم وقت کو بھی چاہیے کہ کیا کرے، تنخواہ مقرر کرے. لیکن خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو کیا پتہ ہوگا، ایک وقت ایسا ہوگا کہ زرداری بھی حکمران بنے گا. ٹھیک، زرداری بھی، ٹھیک ہے، اور امپائر بھی کیا ہوگا، ہاں، اس کی انگلی اٹھے گی اور وہ کیا حکمران بنے گا. یا نواز شریف اور شہباز شریف جیسے لوگ کیا ہوں گے، وہ کون سے اچھے؟ دین کے لیے تو کوئی بھی اچھا نہیں. لیکن وہ جو اس دن بل پاس ہوا ہے، بے دین بل، اس میں سوائے دینی جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے، جماعت اسلامی، جمعیت، باقی سب نے متفقہ طور پر اس کو پاس کیا کہ بیٹی سے باپ نہیں پوچھ سکتا، وہ جو مرضی ہے رات کو 2 بجے گھر آئے یا کسی اپنے فرینڈ سے باتیں کرے، جو بھی کرے، ٹھیک ہے، تو وہ باپ نہیں پوچھ سکتا اس سے. ایسا بیٹا اس کو جو مرضی کرے، باپ اس سے پوچھ نہیں سکتا. تو ایسا بے دین بل جو گوروں کا ذہن ہے، گوروں کی ذہنیت ہے کہ بیٹی جب بالغ ہو جائے تو باپ اسے پوچھ نہیں سکتا، جہاں مرضی وہ جائے. ٹھیک ہے، ایسا بیٹا جو مرضی کرے اسے باپ پوچھ نہیں سکتا. والدین کا تو کوئی حقوق نہیں ہے، اس کو وہ بوڑھوں کا جو سینٹر ہے اس میں داخل کراؤ. اور کتے کے حقوق ہیں، کتے کے کیا ہے، حقوق ہے. کتے کو اگر کوئی ستائے یا جو ہے وہ تھوڑی تکلیف دے تو پھر اس کو قید بھی کیا جاتا ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. والدین کو جو مرضی کرے. تو یہ ہمارے حکمران اندھے ہو چکے ہیں خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھ دے دے. اللہ اکبر. بہرحال یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا، جس میں فتوے کے احکام تکمیل کو پہنچ گئے. اب فتوے کا طریقہ بتائیں گے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ سے ایک بار کا انتظار کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
رکاوٹوں سے بچائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر یہ سبق، یہ علم دین علم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں سے ہمارے ذہنوں میں اس کو جو ہے وہ اہم بنائے، ٹھیک ہے، اور افضل بنائے. اب عبارت پھر آپ لوگ پڑھ لیں.